بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حیوانات کیا تسبیح کرتے ہیں۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی کائنات کی دیگر مخلوقات کی طرح تسبیح کرنے سے غافل ہے اور ان کی تسبیح کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے، جبکہ کائنات کا ہر ذرہ اپنی زبان حال میں محو تسبیح ہے اور اس کی عظمت اور جلالت و وحدانیت اور کبریائی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی دو کتابیں ہیں، ایک قرآن حکیم ہے اور ایک کتاب کائنات، جس کا لفظ لفظ اور صفحہ صفحہ اس کی عظمت اور جلالت کی تسبیح کر رہا ہے اور اس کی خالقیت و مالکیت کا اعلان کر رہا ہے۔ جب عام ذرات کائنات کے محو تسبیح ہیں تو ان افراد کا کیا کہنا جن کا وجود ہی سراپا عظمت پروردگار کی نشانی ہے۔ آیت کریمہ سے ان روایات کی بھی تصدیق ہوتی ہے جن میں خاک شفا کی تسبیح کے تسبیح پروردگار کرنے کا ذکر ہے۔ بظاہر کہ جب ہر ذرہ محو تسبیح ہے تو ان ذرات کا کیا کہنا جن میں خون فرزندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذب ہو جائے، جس نے وقت آخر بھی ذکر کرتے کرتے جان آفرین کے حوالے کر دی ہو۔ جب یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو گئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محو تسبیح ہے تو یہ واقعہ اب صحیح طریقے سے ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا۔ یہودیوں کا ایک گروہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، ہمیں ہماری قوم نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ہمارے 5 سوال ہیں، اگر ہماری کتاب تورات کے مطابق صحیح جواب دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قسم کھاؤ کہ اگر تمہاری کتاب کے مطابق صحیح جواب دیے تو اسلام لے آؤ گے۔ یہودیوں نے قسم کھائی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں انشاءاللہ خبر دیتا ہوں۔ یہودیوں نے کہا، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اونٹ کیا تسبیح کرتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ یہ تسبیح کرتا ہے۔ قارئین محترم توجہ کریں، پاک و منزہ ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، اس کا حکم تمام حکموں پر ترجیح رکھتا ہے۔ خدایا جو بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے اس پر لعنت ہو۔ یہودی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ حیوان مکل کیا تسبیح کرتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتا ہے، پاک و منزہ ہے وہ ذات جو کچھ دریا میں ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو کچھ خشکی پر ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں۔ خدایا والدین کے نافرمان پر لعنت ہو۔ یہودی کا تیسرا سوال یہ تھا کہ مرغا کیا تسبیح کرتا ہے؟ مولائے کائنات نے فرمایا، مرغا تسبیح کرتے ہوئے کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، خدایا قطع رحم کرنے والا شخص پر لعنت ہو۔ یہودی کا چوتھا سوال یہ تھا کہ ہمیں بتائیں گھوڑا کیا تسبیح کرتا ہے؟ باب العلم امیر المومنین نے فرمایا، گھوڑا یہ کہتا ہے، سبوح ہو قدوس، خدایا زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت ہو۔ یہودی کا پانچواں سوال یہ تھا کہ گدھا کیا تسبیح کرتا ہے؟ نفس رسول حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، گدھا کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی بندگی کے لیے بندوں کو چنا،
خدایا تو لعنت کر ایسی عورت پر جو شوہر رکھتی ہو اور ایسے مرد پر جو عورت رکھتا ہو لیکن پھر بھی غلط کام کریں۔ یہودیوں کی جماعت نے کہا، خدا کی قسم یہی جوابات ہم نے تورات میں دیکھے ہیں۔ یہ گروہ جو 5 افراد پر مشتمل تھا، ان میں سے ہر ایک فرد ہزار افراد کی طرف سے وکیل تھے۔ ان 5 جوابات کی وجہ سے 5000 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔